سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت۔ سر یہ بتائیے سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ چنیوڑ کے کئی علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زرد میں آ چکے ہیں، چناب نگر کے کئی علاقے، احمد نگر اور بھی کئی ایسی جگہ سے لالیاں ہیں، وہاں پہ بھی پتہ چلا کہ ابھی تک اور بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بالکل، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ جی، سب سے بڑی پہلے بات یہ ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے مطابق جو دریائے ستلج اور دریائے چناب اور دریائے راوی جو ہے یہ سب سے اہم کردار ہے، ان کے اندر سیلابی ضلع جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور دریائے چناب جو ہے اس وقت تک اس میں تقریباً 4.5 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، اور یہ جو احمد نگر کا جو علاقہ ہے اس کے مضافات میں جو گاؤں ہے وہاں پر تقریباً 2 سے 3 فٹ کا پانی اب بھی کھڑا ہوا ہے، جو گزشتہ 2 روز سے وہاں پہ داخل ہوا تھا۔ تو ابھی جو دریاؤں میں جو کنڈیشن ہے وہ کل کی طرح ہی چل رہی ہے، لیکن ابھی مزید پانی اس کے اندر نہیں آیا۔ تو جو یہ پانی کا ریلا تھا یہ زیادہ تر جو ہے نقصان دے رہا ہے پاک پتن، بورے والا، بہاری، ان علاقوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے چناب میں، ستلج میں، خانگی، قادر آباد اور یہ ملو کی یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اور یہ جو چناب نگر کے مضافات کے جو گاؤں ہیں وہاں پر جو پانی آیا تھا وہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ وہاں پر پانی جو ہے وہاں پہ آیا ہوا تھا، اور وہاں پر جو اب کی کنڈیشن ہے وہ پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے جو ابھی مزید ایک ہمیں اطلاع ملی تھی کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے کہ وہاں سے مزید پانی چھوڑا جا سکتا، تو لیکن ابھی تک جو وہاں سے جو پانی کی اطلاع تھی وہ یہاں پر نہیں پہنچی کہ وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ ہم نے دوبارہ بھی کانٹیکٹ کیا تھا۔ تو آج کیونکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے چھٹی تھی، اس لیے پی ڈی ایم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، لیکن ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جو دریاؤں کی صورتحال ہے وہ اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے تھی، اور دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر جو ہے وہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے، راوی کے اور شادرہ کے مقام پر جو ہے وہ بالکل نچلے درجے کا جو ہے وہ سیلاب ہے، اور فرخ آباد کے علاقے میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، لیکن اگلا جو علاقہ ہے بوڑے والا، بہاری، پاک پتن، بہاول نگر، رحیم یار خان، یہاں پر دریا کا کٹاؤ بھی جاری ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کی طرف سے یہاں پہ جو ہے مشکلات پیش آ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ سر 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج چھٹی تھی، وہاں پہ تو کیا حالات رہے لاہور وغیرہ کے؟ جی بالکل، 12 ربیع الاول کے حوالے کے ساتھ جو مین چیز تھی وہاں پر سب سے بڑی کہ آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ تمام جگہوں کے اوپر جو ہے عید میلاد النبی منائی گئی ہے، اور وہاں پر صبح سے ہی جو مختلف جگہ ہے وہاں پر ناشتہ وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تھا، لوگ وہاں پہ ناشتہ وغیرہ کروا رہے تھے، اور حلوہ پوڑی اور بھٹوروں کے ساتھ جو ہے صبح دن کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ریلیز اور جلوس نکلے، لاہور میں بھی تقریباً کچھ 8 سے 10 جگہوں کے اوپر بڑے بڑے جلوس تھے، اسی طرح مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ریلیز اور جشن میلاد النبی کے جلوس وغیرہ نکلتے رہے ہیں، اور رات کو چراغاں بھی کیا گیا تھا، اور تقریباً لاہور کی جتنی بڑی عمارتیں ہیں وہاں پر سبز رنگ کی جو لائٹس بھی لگائی گئی تھی، اور بہت اچھا خوبصورت سما تھا، جس کی وجہ سے جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ سر حالات بالکل پرامن رہے، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش تو نہیں آیا کوئی؟ جی ابھی تک بالکل جو ہے وہ حالات پرامن رہے ہیں، کسی بھی شہر سے کوئی بھی ایسا واقعہ رپورٹڈلی سامنے نہیں آیا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو لوگوں میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جا رہا تھا، پولیس کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بے انتہا جو ہے وہ سیکورٹی ٹائٹ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، اور تمام جلوس جتنے بھی نکالے گئے ہیں وہاں پہ فول پروف سیکورٹی فراہم کی گئی تھی، اور لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھی، جو جلوس کے لوگ تھے ان کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جا رہی تھی۔ تو اب شام ہو چکی ہے، تو ابھی تک جو تمام جو ہے وہ شہر میں جو ہے، اور اس شہر کی جو مسافات ہے دوسرے اضلاع ہے وہاں پر جو ہے عید میلاد النبی جو ہے نارمل اور پرامن طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ندی کوٹ میر شاہ یہ وہ علاقہ ہے جو لوگ چناب نگر، چنیوٹ اور ارد گرد کے ایریے کو جانتے ہیں، یہ پہاڑی کے دوسری طرف ہے، وہاں پہ سیلاب بہت زیادہ آیا، اور جو ہمارے پاس اطلاع آئی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے تھے یا خود ہی کوشش کر رہے تھے کوئی کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ پہنچے، گورنمنٹ کا کوئی بندہ نظر نہیں وہاں پہ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی تکلیف دہ حالات ہیں وہاں پہ، اور نمبر گیم جو آپ کو روزانہ ہم بتاتے رہتے ہیں
کہ نمبر گیم میں ایسے ہم اپنے انسانیت کا سبق بول چکے ہیں، اخلاقیات کا، کہ ہم کہتے جی ہمارے نمبر بن جائیں، اگلے کو مدد پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، اگر وہاں پہ ان کی خوش قسمتی سمجھیں کوئی پہنچ ہی جاتا گورنمنٹ کا بندہ مدد کے لیے، تو وہ کہتے جی ہم اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم یہیں رہنا چاہتے۔ یہ بھی ہماری مخلوق ہے، وہ کہتے جی گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ضرورت پڑی۔ پھر جو کھانے پینے کی چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی، بے شمار جگہ سے ہمیں ایسی ویڈیوز بھی ملی ہیں، ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خانہ پوری کر رہی ہے، اور گورنمنٹ بس نمبر بنا رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ایسی چیز نہیں ہے، نہ وہاں پہ مدد ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنا اشتہار چلانا چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا اشتہار جو ہے وہ چلتا رہے۔ یہ افسوسناک واقعات جو وہاں پہ ہو رہے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں۔ دوسری طرف پوری دنیا کی طرف ہماری نظریں لگ گئی ہیں کہ کون ہمیں مدد دے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں کہاں بانٹے جائیں گے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ہم تو بے نظیر انکم سپورٹ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ کھا پی جاتی ہے، وہ شاپنگ وغیرہ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، ان کے تو اپنے خرچے بڑے ہیں۔ حق حرام حلال کی تو ہمیں تمیز تہذیب نہیں ہے، عزت کا ہمیں ویسی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گورنمنٹ میں یا جو ان کو لے کے آئے ہوئے نہ ان کی عزت ہے، نہ جو لے کے آئے ہوئے ان کی عزت ہے، تو عزت والا تو ہمارا وہاں پہ ویسی جنازہ نکلا ہوا۔ یہ جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اس پر اور بھی جو کچھ بھی اپڈیٹ ہمارے پاس ہوئی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں ٹریول پہ تھا اور مجھے گاڑی سے ہی ابھی یہ پروگرام لینا پڑا۔ انشاءاللہ کل سے ہماری نشریات اسٹوڈیو سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔